بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ قریش کے سرداروں میں اپنی ذاتی و خاندانی مرتبہ کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ آٹھویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شرع نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 3 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں کھلم کھلا نماز ادا فرمائی۔ آپ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اسلامی کاموں اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار ساتھی رہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ چنا اور 10 سال 6 مہینہ 4 دن آپ نے تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشینی رسول کی تمام ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دیا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے آپ کے پیٹ میں خنجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ مبارکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے۔ تاریخ الخلفاء و ازالۃ الخفا وغیرہ۔ کرامات، قبر والوں سے بات چیت۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان، بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس نوجوان صالح یعنی نیک انسان نے قبر کے اندر سے اپنا آپ کا نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ حجت اللہ علی العالمین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 860، بحوالہ حاکم۔ مدینہ کی آواز نہاوند تک۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر نہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک یہ ارشاد فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ، پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تو سرزمین نہاوند میں جہاد کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر پکارا؟ لیکن نہاوند سے جب حضرت ساریہ کا خبری آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہماری ہار ہونے لگی۔ اتنے میں اچانک ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ، تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز ہے۔
یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پیٹھ کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہماری لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا، اور ایک ہی لمحے میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا، اور فوجیوں کے زبردست حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا، اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ مشکات باب الکرامات صفحہ نمبر 546 و حجت اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 860 و تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 85۔ تبصرہ: حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے کرامت سے چند باتیں معلوم ہوئیں جو طالب حق کے لیے روشنی کا مینارہ ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے کمانڈر دونوں صاحب کرامت ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر آواز کو پہنچا دینا یہ امیر المومنین کی کرامت ہے، اور سینکڑوں میل کی دوری سے کسی آواز کو سن لینا یہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ دوسرا یہ کہ امیر المومنین نے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاوند کے میدان جنگ اور اس کے حالات و کیفیات کو دیکھ لیا، اور پھر اسلامی فوجیوں کی مشکلات کا حل بھی منبر پر کھڑے کھڑے لشکر کے کمانڈر کو بتا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے کان اور آنکھ اور ان کی سننے و دیکھنے کی طاقتوں کو عام انسانوں کے کان و آنکھ اور ان کی قوتوں پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے کان اور آنکھ کو عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور ان کی آنکھوں، کانوں اور دوسرے انگوں کی طاقت اس قدر بے مثل اور بے مثال ہے، اور ان سے ایسے کارنامے انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تیسرا یہ اوپر کی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہوا پر بھی تھی، اور ہوا بھی ان کے کنٹرول میں تھی، اس لیے کہ آوازوں کو دوسرے کے کانوں تک پہنچانا در حقیقت ہوا کا کام ہے، کہ ہوا کے بہنے ہی سے آوازیں لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر سنائی دیا کرتی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب چاہا اپنے قریب والوں کو اپنی آواز سنا دی، اور جب چاہا تو سینکڑوں میل دور والوں کو بھی آواز سنا دی، اس لیے کہ ہوا آپ کے زیر فرمان تھی۔ جہاں تک آپ نے چاہا ہوا سے آواز پہنچانے کا کام لے لیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ من کانا للہ کان اللہ لہو، یعنی اللہ کا بندہ فرما بردار بن جاتا ہے تو خدا اس کا کام بنانے والا مددگار بن جاتا ہے۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا۔ ترجمہ: تو خدا کے حکم سے کوتاہی نہ کر تاکہ تیرے حکم سے دنیا کی کوئی چیز روگردانی نہ کرے۔ دنیا کے نام خط۔ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ مصر کا دریائے نیل سوکھ گیا۔ مصر کے رہنے والوں نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فریاد کی اور یہ کہا کہ مصر کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ اے امیر، اب تک ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ جب کبھی بھی یہ دریا سوکھ جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کماری لڑکی کو اس دریا میں زندہ دفن کر کے دریا کے بھیٹ چڑھایا کرتے تھے تو یہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے جواب دیا کہ ارحم الراحمین
اور رحمت للعالمین کا رحمت بھرا دین ہمارا اسلام ہرگز کبھی بھی اس بے رحمی اور ظالمانہ کام کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لیے تم لوگ انتظار کرو، میں دربار خلافت میں خط لکھ کر پوچھتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ چنانچہ ایک قاصد گورنر کا خط لے کر مدینہ منورہ دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے گورنر کا خط پڑھ کر دریائے نیل کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو جا۔ امیر المومنین نے اس خط کو قاصد کے حوالے فرمایا اور حکم دیا کہ میرے اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق گورنر مصر نے اس خط کو دریائے نیل کے سوکھے بالو میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کہ جیسے ہی امیر المومنین کا خط دریا میں دفن کیا گیا، فوراً ہی دریا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر کبھی سوکھا نہیں۔ حجت اللہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 861، و ازالۃ الخفا، مقصد نمبر 2، صفحہ نمبر 166۔ تبصرہ: اس بیان سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہوا پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، اسی طرح دریاؤں کے پانیوں پر بھی آپ کی حکمرانی کا پرچم لہرا رہا تھا، اور دریاؤں کی روانی بھی آپ کی فرما بردار و خدمت گزار تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔